السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اردو ٹرانسلیشن سے قرآن پاک شروع کیا ہوا ہے اور ہم سورۃ المائدہ کی 60 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 60 سے لے کر 90 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تو ان میں سے بہتوں کو دیکھے گا کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری میں دوڑتے ہیں۔ کیا برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ ان کے درویش اور ملا ان کو گناہ کی بات بولنے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے۔ کیا برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھ گیا ہے، یعنی ہمیں رزق کم دیتا ہے۔ انہی کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان کے اس کہنے کے سبب ان پر لعنت ہے، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور البتہ جو تیری طرف تیرے رب سے نازل ہوا یعنی قرآن، وہ ان میں سے اکثروں کی شرارت اور کفر زیادہ کرے گا، اور ہم نے ان میں قیامت کے دن تک روز دشمنی اور بغض ہی ڈال رکھا ہے۔ جب کبھی بھی وہ لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں، اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور اللہ مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان سے ان کی بدیاں دور کر دیتے اور انہیں نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور اس کو جو ان پر اور ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے قائم رکھتے تو اپنے اوپر یعنی آسمان سے اور اپنے پیروں کے نیچے یعنی زمین سے کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت سیدھی راہ پر چلنے والی اور بہت سے ان میں سے برے کام کرتے ہیں۔ اے رسول، جو تیرے رب سے تجھ پر نازل ہوا ان تک پہنچا دے۔ اگر تو یہ نہ کرے تو تو نے ان کا پیغام نہ پہنچایا، اور اللہ تجھے آدمیوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ تو کہہ، اے اہل کتاب، تم کچھ بھی راہ پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل پر اور تمہارے رب سے تمہاری طرف نازل ہوا اس پر قائم نہ ہو جاؤ۔ اور اے محمد، جو کچھ تیرے رب سے تیری طرف اترا ہے، یہ تو ان میں سے بہتوں کے درمیان شرارت اور کفر پر ہی بڑھ جائے گا۔ سو تو کافر قوم پر افسوس نہ کر۔ مسلمانوں اور یہودیوں اور سائبین اور نصارہ میں سے جو کوئی اللہ اور آخری دن پر ایمان لائے اور نیک کام کرے تو انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس ایسی بات لایا جو انہیں ناپسند تھی، انہوں نے کتنوں کو جھٹلایا اور کتنوں کو قتل کیا، اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہیں ہوگی، سو انہی سے وہ بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا اور معاف کر دیا، تو پھر ان میں سے بعض لوگ اندھے بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔ بے شک وہ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے، مسیح بن مریم سے ہے، اور مسیح نے کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ اللہ ان پر جنت حرام کرے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس بات کو جو کہتے ہیں نہ چھوڑیں گے تو ان میں جو کافر ہیں دکھ دینے والا عذاب پائیں گے۔ وہ کیوں نہیں اللہ کی طرف توبہ کر کے گناہ بخشواتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح اور کچھ نہیں مگر ایک رسول، اس سے بہت رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ یعنی نیک تھی، اور دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھ ہم ان کے لیے کس طرح نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ وہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔ تو کہہ کہ اللہ کے سوا اسے پوجتے ہو جس کے اختیار میں نہ تمہارا نفع ہے نہ نقصان، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو کہہ، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو، اس قوم کے خیالات نہ مانو جو گمراہ ہوئے،
اور بہتوں کو بہکایا گیا اور آپ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی لعنت بزبان ہو، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد پر قائم نہ رہتے تھے اور آپس میں برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے۔ کیا برا کلام تھا جو وہ کرتے تھے۔ تو ان یہود مدینہ میں بہتوں کو دیکھتا ہے کہ کفار مکہ کے دوست ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کے لیے بری چیز آگے بھیجی ہے کہ ان پر اللہ غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، اور اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر جو اس پر اتارا ہے ایمان لاتے تو ان کے کفار کو دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے بہت فاسق ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دشمنی میں یہود اور مشرکین مکہ کو تو سب آدمیوں سے زیادہ سخت پائے گا، اور دوستی کے بارے میں مسلمانوں کے لیے تو ان کو زیادہ قریب پائے گا، اور جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ جب وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، اس لیے انہوں نے حق پہچان لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے رب، ہم ایمان لائے سو ہمیں گواہوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کو نہ مانیں، جو سچ بات ہمیں ملی اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب نیک لوگوں میں ہمیں داخل کرے گا۔ بس اللہ نے بھی ان کے اس قول کے سبب انہیں بدلہ دیا، باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ نیکیوں کا بدلہ ہے۔ اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ مومنوں، ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں حرام نہ ٹھہراؤ، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے ستھری اور حلال چیزیں کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اللہ تم کو تمہاری بے فائدہ قسموں پر نہ پکڑے گا، لیکن تم کو تمہاری ان قسموں پر پکڑے گا جن کو تم نے مضبوط باندھ لیا۔ پس پکی قسموں کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھلانا ہے، اس درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کا کفارہ ان کو کپڑا دینا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جو کوئی نہ پائے وہ 3 روزے رکھ لے۔ اور جو تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھا بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اللہ یوں تمہیں اپنی آیتیں بتاتا ہے شاید کہ تم شکر کرو۔ مومنوں، سوائے اس کے نہیں کہ شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، تو تم ان سے بچو، شاید تمہارا بھلا